subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th ہسٹری برج کورس ڈے 1 ہے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ یہ 10ویں جماعت تاریخ، شہریت و جغرافیہ کا برج کورس ہے، پہلا دن ہے۔ اب پہلے دن میں ہم یہاں پر معلومات حاصل کریں گے۔ یہ برج کورس کا ایک عملی خاکہ ہے، یہ جماعت دہم کی۔ مضمون تاریخ و سیاسیات، دن پہلا، اس کی میعاد 35 منٹ ہے۔ اب اس کی اکائی جز اور ذیلی اکائی ہے تاریخ نویسی مغربی روایت اور دوسرا تاریخ نویسی بھارتی روایت۔ اب یہ جماعت دہم مطالعہ کردہ ہے، اس کے نتیجہ اور متوقع صلاحیتیں کیا ہیں؟ پہلا ہے بھارتی تاریخ کے مختلف ادوار کا تجزیاتی اور تقابلی مطالعہ کرنا۔ دوسرا ہے تاریخ ایک سائنسی مطالعاتی مضمون ہے، یہ بتانا۔ اس کے بعد ہے جماعت نہم اکائی جز، ذیلی جز پہلا ہے تاریخ کے ماخذ۔ سبق کے اغراض و مقاصد، جماعت نہم مطالعہ کردہ نتیجہ متوقع صلاحیتیں کون سی ہیں؟ پہلا ہے تاریخی ماخذ کی جماعت بندی کرنا۔ دوسرا ہے تاریخی اشیاء، دستاویزات، کتابیں، سکوں اور الیکٹرانک معلومات کا ذخیرہ کرنا اور مختلف طریقوں سے ان کی جماعت بندی کرنا۔ اب مربوط ماخذات کا مطالعہ یا تجربہ و عمل کیسے کریں گے؟ پہلا ہے تاریخ سے کیا مراد ہے۔ دوسرا پچھلی جماعت میں ہم نے تاریخ کن عہد کا مطالعہ کیا تھا۔ تیسرا تاریخ کے ماخذات کی کتنی قسمیں ہیں، لکھیے۔ اور تاریخی معلومات کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں کچھ سرگرمیاں ہیں۔ چوتھا ہے تاریخی ماخذات کی کتنی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے دیکشا ایپ لنک کے ذریعے آپ یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں تحریری ماخذ میں بیان کیا گیا ہے، اخبارات، رسائل، روزنامچے، کتابیں، مراسلات، تاریخی دستاویزات، آرکائیوز، سرکاری حکم نامے یعنی گزٹ، ڈاک ٹکٹ اور لغاتی ادب۔ اگلا ہے تحریری ماخذ۔ تحریری ماخذ میں خط و کتابت، رسائل، غیر ملکی افراد کے اندراجات، کارخانوں کے ریکارڈ، اخبارات، آپ بیتی، سوانح عمریہ اور کتابیں۔ اس کے علاوہ آتا ہے تحریری ماخذ خط و کتابت و مراسلات، تذکرے، تواریخ، شجرے، غیر ملکی سیاحوں کے سفر نامے، شاہی دربار کے روزمرہ کے کام کاج کی دستاویز، گرنتھ، سوانح، شاہی فرمان، فیصلے۔ اگلا ہے مادی طبعی ماخذ۔ اس کے اہم نکات ہیں یادگاریں، عمارتیں، غاریں، کتبے، سکے، تانبے کی تختیاں، تامر پٹ، پرت یا پھر قلعے وغیرہ۔ اگلا دیکھتے ہیں، اگلا ہے طبعی ماخذ۔ اس میں آتے ہیں سکے، جدید ادارے، عبادت گاہیں، لباس، روزمرہ استعمال کی اشیاء، عجائب گھر، سرکاری مہر، زیورات۔ اگلا ہے زبانی ماخذ۔ زبانی ماخذ میں آئے گا لوک گیت، پواڑے، لوک کتھا، واقعات کا بیان، انٹرویو، میلے، جلسے، فلٹک منڈلی، اویا، جوشیلے گیت۔ اب دیکھیے یہاں پر سے سرگرمی اور عملی کام شروع ہوتا ہے۔ آپ کو یہاں پر اسے بانٹنا ہے، مادی ماخذ، تحریری ماخذ، زبانی ماخذ میں یہ کون سی چیزیں ہیں؟ تانبے کی تختیاں، لوک کہانیاں، مٹی کے برتن، من کے سفر نامے، نظموں کے بند، کتبوں کی تحریر، پواڑے، ویدک ادب، استوپ، سکے، بھجن، مذہبی کتاب۔ اب اس میں سے طبعی ماخذ میں آتا ہے یادگاریں، قلعے، سکے، جیل، راجواڑے، محلات، مجسمے، فوارے، سڑکیں، پل۔ تحریری ماخذ میں آئے گا اخبارات، خط و کتابت، سوانح عمریہ، رسائل، مخطوطات، نقشے، آپ بیتی، کتابیں، کارخانوں کے ریکارڈ۔ زبانی ماخذ میں آئے گے جوشیلے گیت، پواڑے، لوک کہانی، انٹرویو، اویا اور لوک گیت۔ اب یہاں پر ہے دیے گئے چوکون کی مدد سے تاریخی ماخذ کی شناخت لکھیے۔ اب اس میں سے تاریخی ماخذ کے الگ الگ کون کون سے ماخذات ہیں، یعنی اس کے کون کون سے ہے وہ ہم نے اس کے یہاں پر لکھنا ہے، جیسے کہ الگ الگ مکتوب ہوتے ہیں یا پھر اس کے نکات ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے آپ نے جس تاریخی مقام کی سیر کی ہے اس کی معلومات لکھیے۔ چوتھا ہے آپ کے ذریعے حاصل کی گئی سکوں کی معلومات لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے جس میں سے ہم لکھ سکتے ہیں کتبے، خطوط، کہانیاں، پواڑے، جوشیلے گیت، تصویریں، سکے، مجسمے، یادگاریں۔ اب یہاں پر یہ تاریخی یعنی تعلیمی جو سیر کی گئی ہے جسے آپ
علاقائی سیر میں تاریخی سیر کا نام دے سکتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہمارے اسکول کے ایجوکیشن سوسائٹی نے دولت آباد قلعہ اورنگ آباد کا ایک تعلیمی دورے کا اہتمام کیا۔ یہ ایک دن کا سفر تھا جس میں 80 طلباء تھے۔ ہم سب اس یادگار کا مشاہدہ کرنے کے شوقین تھے۔ ہم صبح 10:30 بجے پنڈال میں پہنچے۔ دولت آباد قلعہ اورنگ آباد کے وسط میں واقع ہے۔ 1947 کے بعد بغاوت تک یہ قلعہ تقریباً 200 سال تک نظام خاندان کے شہنشاہوں کا مرکزی علاقہ تھا۔ یہ ایک ریڈ سینڈ سٹون دیوار والے قلعے کے طور پر بنایا گیا۔ دیوار والے گڑھ کو مکمل ہونے میں لگ بھگ 10 سال لگے۔ دولت آباد قلعے کا دورہ نہ صرف ایک تعلیمی بلکہ ثقافتی سفر بھی ہے۔ یہ عظیم یادگار کھڑے ہونے کا ایک نمونہ ہے۔ آپ اس میں اور نکات بھی جوڑ سکتے ہیں اور زیادہ معلومات حاصل کر کے اپنی کتاب میں بیاض میں لکھ سکتے ہیں۔ اب اگلے سوال کا جواب ہے سکوں اور نوٹوں کے ذریعے ہم تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا، سکوں کی دھات، شکل، ان پر بنی ہوئی تصویروں، تحریروں کے مطالعے سے تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں۔ تیسرا، سکوں پر لکھے ہوئے پیغام سے معاصر اہم موضوعات اور مسائل کی معلومات ہوتی ہے۔ چوتھا، نوٹوں کو چھاپنے کی ذمہ داری ریزرو بینک آف انڈیا کی ہے جس کا صدر دفتر ممبئی میں ہے۔ تعلیمی وسائل، یہاں پر تعلیمی وسائل کون کون سے وہ لکھیں گے، جیسے کہ تاریخی اشیاء، دستاویزات، کتابیں، سکے، تصاویر، اخبارات، موبائل فون، ڈاک ٹکٹ، نوٹ، رسالے وغیرہ۔ اب آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ پہلا ہے تاریخی ماخذات کی کتنی قسمیں ہیں۔ دوسرا، ماخذات کی درجہ بندی کس طرح کی جا سکتی ہے۔ تاریخی ماخذات کے ذریعے تحریری، زبانی اور طبعی ماخذ کی درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ چلیے اس کا دیکھتے ہیں۔ اب جو تعلیمی رسائل ہے جیسے کہ اخبارات، یادگاریں، جوشیلے گیت، قلعے، سکے، خط و کتابت، سوہموریہ، پواڑے، جیل، آڈیو کیسٹ، محلات، فلم، مجسمے، رسائل، مخطوطات، نقشے، فوٹو، لوک کہانی، ڈاکیومنٹری، انٹرویو، آپ بیتی، فوارے، کتابیں وغیرہ۔ جدید بھارت کے تاریخی ماخذ ہے، یعنی تاریخی ماخذ کون کون سے ہیں اس کے درجہ بندی بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے طبعی ماخذ، اس کے بعد آتا ہے تحریری ماخذ، پھر زبانی ماخذ، اس کے بعد سمعی و بصری ماخذ ہے۔ اس کے علاوہ ہم اسے بنیادی یا پرائمری اور سیکنڈری سورس یا میں بھی آپ اسے تقسیم کر سکتے ہیں۔ تاریخ کے ماخذات میں بنیادی ماخذ آئے گے، طبعی ماخذ، تحریری ماخذ، ثانوی ماخذ میں آئے گا زبانی ماخذ، سمعی و بصری ماخذ۔ اب جو ہے بے شک اگر بہتر طریقے سے دیکھا جائے تو ہر قسم کے تاریخی ماخذ، طبعی، سمعی، بصری ماخذ کی درجہ بندی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب مزید معلومات کے لیے دیکشا ایپ لنک آپ http://tiny.cc یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جماعت نہم تاریخ اور سیاست درسی کتاب کا یہاں پر لنک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گھر کی کام یعنی خضر پیمائی کا کام ایک دیا گیا ہے۔ زمانہ ماضی سے جدید دور تک تاریخی ماخذات کو محفوظ کرنے میں کون سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہے، آپ اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے تاریخ ایک سائنسی مطالعاتی مضمون ہے، وضاحت کیجیے۔ یہ جماعت دہم کے لیے کافی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ چلیے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔